بہرحال محرمس متعلق یم زٕ حکم نیران اکھ گوٚو روزُک حکم بیٚیہِ چھُ عیالس پٮ۪ٹھ وسعت کرنُک حکم باقی محرم کے متعلق کوئی حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا اس لیے یہ حکم لگاؤ کہ محرمس اندر ہیکو نہ اسی خاندر کٔرِتھ کینٛہہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے محرمُک رٮ۪تھ چھُ سوگ کرنُک رٮ۪تھ مرضی کرنُک رٮ۪تھ پنٕنۍ گریبان چاک کرنُک رٮ۪تھ یہ حکم شریعت نے نہیں دیا ہے یہ حکم امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا کیسے دیا جائے بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ محرم کے مہینے میں غم مناؤ گویا تم محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہو نعوذ باللہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس مہینہ کو عزت بخشی ہے اللہ رب ذوالجلال نے اور تم کہتے ہو کہ ہم غم منائیں یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے یہ تو قرآن سے میل نہیں کھاتا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میل نہیں کھاتا ہے اس لیے اس مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہہ سکتے ایک آتا ہے سامش اچھا وہیں ذہن میں سوال کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام شہید کرنی دربار اور شہید کرنی دیگر وقت میں خاندر یہ تو غم ہے اور دیگر خاندر تو منوی خوشی میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا حضرت حسین سے محبت ایمان کا حصہ ہے ایمان کی بنیاد ہے لیکن محبت کے نتیجے میں ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے امکان کسی اس کا میں خود تیار اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید آئی کرن اور کچھ ونن کی اس دن کو ہم غم کا دن منائیں گے اس مہینے کو غم کا مہینہ منائیں گے مجھے بتاؤ حضرت حسین سے زیادہ افضل ان کے والد صاحب تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے کہ سب سے افضل تو وہی تھے حضرت حسین سے زیادہ افضل کون تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 17 رمضان کے دن جب وہ فجر کی نماز کے لیے نکل رہے تھے شہید کر دیا گیا یہ تھی حضرت حسین جو ہم دعا بنائیو غم کو دو پھر تو بدل سے اولا حضرت علی کے دن کو کیا منانا چاہیے غم کا دن منانا چاہیے اور حضرت علی سے بڑھ کر اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان سے زیادہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا 40 دن تک ایک مہینے تک پانی بند کر دیا گیا اپنے گھر کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا اس کے بعد ایام تشریق میں ان کو شہید کیا گیا اگر حضرت حسین کی شہادت پہ غم منانا چاہیے تو حضرت حسین کی شہادت پہ غم منانا چاہیے تو حضرت عثمان پہ ان کے دن پر بدل سے اولا غم منانا چاہیے ان سے آگے چلیے ان سے زیادہ افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا مسجد کے محراب میں اگر غم منانا چاہیے تو ان کے دن پر غم منانا چاہیے مجھے بتاؤ پوری تاریخ کے اندر پوری اسلامی کیلنڈر کے اندر وہ کون سا دن ہے جس دن کسی صحابی کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے پھر تو پورے سال غم ہی منانا پڑے گا اس لیے یاد رکھو اسلام نے غم منانے کی اجازت نہیں دی ہے اور شہادت ایسا مقام نہیں ہے کہ اس پر غم منایا جائے یہ شہادت ایسا مسئلہ ہے کہ اس شہادت کی تمنا سارے صحابہ نے کی ہے حضرت عمر فاروق پوری زندگی شہادت کی تمنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی شہادت کی تمنا کر رہے تھے اور عملاً اس میدان میں لگے ہوئے تھے ایسا لگے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب دیا لیکن اللہ کا کرنا شہادت نہیں ملی جب آخری وقت آ پہنچا بستر پر آرام فرما ہے اور اس وقت اپنے اللہ سے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں پوری زندگی تمنا کرتا رہا کاش مجھے شہادت مل جائے لیکن آج میں بستر پر بڑا ہوا ہوں جس طرح اونٹ اپنے موت کا منتظر ہوتا ہے اس طرح خالد بن ولید آج اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے تو صحابہ موت کی تمنا کر رہے تھے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شہادت کی تمنا کر رہے تھے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لڑوں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں صحابہ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں اور تم غم منا رہے ہو اگر کرنا ہی ہے تو لگو اس میدان میں لیکن ڈرپوک ہے سارے کوئی نہیں کرے گا بس چونکہ نفس پرست بنے ہوئے ہیں اپنی عقل سے دین کو سمجھ رہے ہیں اپنی عقل سے کوئی دین کو نہیں سمجھ سکے گا اس لیے یاد رکھو شہادت کے نتیجے میں ماتم نہیں منایا جاتا ہے اس لیے یتسمنس ازن سوگ ایون کرنش غمک ریچیون مناؤں غمک ریچیون بیان کرنا یہ غم کا مہینہ دین سمجھ کر کیا جاتا ہے سوگ کرنا یہ دین سمجھ کر کیا جاتا ہے گریبان پھاڑنا دین سمجھ کر کیا جاتا ہے مرضی کرنا دین سمجھ کر کیا جاتا ہے اور ہمارے بہت سے نوجوان ان کے ساتھ شامل ہو کر ان میں بھی لگ جاتے ہیں باتیں کو دیکھنے چلے جاتے ہیں یاد رکھنا چاہیے جو جس قوم کی مدد کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا من تشبہ بقوم فہو منہم لہذا یہ سارے کام جب دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں تو یہ دین کے اندر زیادتی ہے اور دین کے اندر جب زیادتی کی جاتی ہے وہ بدعت کہلاتا ہے لہذا یہ